قبول کر کے کہہ رہا ہوں یہ اتنی بڑا مقام ہے میرے سامنے، سلطان الذاکرین کی مرکز ہے، یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے راتوں کو جاگ جاگ کے مضمون تیار کر کے آپ کے سامنے لا کے نہ رکھ رہا ہوں۔ عزت حسین کی قسم ہے، اللہ کے نبی کو جلال آیا، اللہ کے نبی نے کہا کون پرندہ ہٹا اور سورج کی دھوپ آئی، پرندوں نے نا سہم کے کہا سرکار ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی ہے، اللہ کے نبی کو جلال۔ مجھے چہرے پتہ چل جائیں گے کون قرآن پڑھتا ہے اور کس نے قرآن ادب کے چکر میں اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہن ادھا ہاتھ ہی نہیں ویندا ہوتا ہے۔ کچھ شو دے قرآن ادب دے چکر اتنا اچھا رکھ بیٹھے بھی ہوں انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ہے پڑھنا بھائی، لا کے تلاوت کر لگیے گا۔ اللہ زندگی دراز فرمائے علی ناصر تلہاڑا صاحب کی، بہت اچھے اور بڑے مناسب خطیب ہیں، فرماتے ہیں پیسے بڑے نوٹ تو بڑے نوٹ ہوتے ہیں، چھوٹے نوٹ اکثر بچ جاتے ہیں، 500 والا 100 والا، تو وہ کبھی یہاں رکھو وہاں سے کسی نے اٹھا لیے، گھر میں سے کسی نے نکال لیے، بچوں نے نکال لیے، کتاب میں رکھے، تکیے تلے رکھے۔ میں کسی وڈے نال مشورہ کیتا سرکار میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میں نکے نوٹاں دی حفاظت نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا جی قرآن اچ رکھو، قرآن کوئی نہیں کھولا۔ میری گزارش آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیے گا، حالانکہ قرآن اتنی بڑی پاور ہے جان صاحب، مولا زبان و کلام میں مزید تاثیر دیں، جناب ابن عباس کا فرمان ہے کہ قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ تھوڑا سا ہل دنیا سرکار ایک ہدہد غائب، بڑے مزیدار سٹوری ہے، ایک ہدہد غائب ہے، ہدہد اللہ کے نبی کو جلال آیا، اللہ کے نبی نے جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا۔ عقاب پرندوں کا سردار بھی ہے اور اس کی نظر بھی تیز ہوتی ہے، جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں جا، زمین کے چاروں جانب نگاہ دوڑا اور جہاں سے بھی یہ ہدہد ملے زندہ یا مردہ میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، یہ مجھے بتائے بغیر گیا کدھر۔ عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، اس نے زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا یمن کی جانب سے ہدہد آ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جلا، اب کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے، ممبر کی لینگویج اور، شاہ جی نہیں ہے 2023 یہ میں نہیں ہتھی پہ سکتا داد واسطے، میں آدھا ہک تو صحیح میرے نال چل دعا کرو میں اور کیا چاہیے دوے ہک تا خریدار ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت ہدہد نے عقاب کو آتا دیکھا اور جان جاتی دیکھی نا، ہدہد نے وہیں پرواز چھوڑی، اس نے سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں دربار سلیمان ملے گا۔ میرے مولا سلامت رکھے اس ہاتھ کو جو بھی تک میرے ساتھ چل رہا۔ ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم آ گیا، بہت شکریہ جی، اب ہوائی عدالت میں ملزم آ کے کھڑا ہو گیا، ذکر کی قسم اللہ کے نبی کا یہی لہجہ ہے، یہی لہجہ، ارے نہیں ملے گی داد کچھ نہیں ہوتا، آپ سٹوری کے ساتھ چلیے آپ کو مزہ آئے گا۔ ہوائیں مسخر تھیں، اللہ کے نبی نے ہوا میں کھڑا کر لیا، کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں نے تجھے ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور تو مجھے بتائے بغیر چلا گیا۔ جان شاہ جی میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا 29 سفر کو عباس ٹاؤن کراچی میں یہ جملہ کہنے کے بعد ماحول کیا بن گیا، میں سمجھتا ہوں وہ بندہ مجلس میں اسبار شاہ جی حاضر ہی نہیں ہے جو جان بوجھ کے میرے قد سے بڑی بات ہے میرا قیمتی جملہ ایسے ہی ضائع کر دے گا، میں آسمان سے بڑی بات تیری جھولی میں رکھ رہا ہوں۔ کہاں نکتہ سنیے، کہاں گیا تھا او ہدہد مجھے چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار جو اپنا ہاتھ اٹھا سکے، جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدری۔ سرکار بڑی مہربانی، حضور بہت شکریہ، اس ہاتھ کا علیحدہ سے شکریہ جو اس مشکل بات پہ بولے گا۔ میرے مولا سلامت رکھے۔ ارے تجھے نہیں پتا، ارے تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے ارے وہاں سے تو ہلا نہیں کرتے، وہاں ارے جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے
میں بات آگے چلا رہا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، مجھے تنہا نہ کیجئے گا، یا میری حوصلہ افزائی نہ کرتے یا مجھے تنہا نہ کیجئے گا۔ اب سنیے، اللہ کا نبی کہہ رہے، اللہ کا نبی ہے جس کے سامنے ہر جاندار ایسے ہے، سر خم ہے، اس کا جس کے سامنے جن نہیں بول سکتے، وہ کہہ رہے ہیں میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ آگے بیچارہ اتنی سی جان والا ہدہد ہے، بے عقل ہے، بے زبان ہے، اتنا سا پرندہ ہو کہ حجت خدا سے کہہ رہے سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ محلہ، یہ سارے ہاتھ، کم از کم سر ہلا کے 10 دیوے کی گل سمجھ آ رہی ہے، یہ مسکرا کے بتا دیجئے گا، پیچھے والے مل کے نعرے حیدری۔ شعر پڑھنے والی ذاکری اور ہوتی ہے، اب ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو چلیں بات کرتے ہیں۔ اچھا تو مجھے کہہ رہا ہے تیرے پاس کچھ ایسا ہے جس کا علم ابھی تک میرے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر بتا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں قرآن پڑھنے والے چہروں کے، میں کہتا ہوں چہروں پہ نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں، میری جس وقت ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا، جس ٹائم پچھلا شفٹ مکمل ہوئی، تو سرکار میں نا ذرا ایسے آؤٹنگ کرنے کے لیے نا میں ہواؤں میں نکل گیا۔ سرکار مجھے وہاں ایسی چیز ملی کہ مجھے واپس آنا یاد ہی نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا ایسے میں اڑتا اڑتا یمن کی جانب گیا، وہاں میں نے ایک ملک دیکھا ہے جسے ملک سبا کہتے ہیں۔ سرکار وہاں کے لوگ اتنے اچھے، اتنے سوفسٹیکیٹڈ، اتنی میں کہتا ہوں الٹرا ایجوکیٹڈ عوام، اتنا اچھا ان کا اخلاق، ان کے اوپر ایک بڑی اچھی ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ سرکار اس کے پاس ایک تخت ہے جو یاقوت اور زمرد کا بنا ہے، اس کے اوپر پخرات جڑے ہیں، اور وہ یاقوت کا تخت اتنا وزنی ہے کہ 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ سرکار اسے کہتے ہیں تخت بلقیس۔ سرکار ہر چیز وہاں کی اوکے ہے، لیکن ان لوگوں کی آنکھوں پہ شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سید مرشد سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا، اور اگر واقعی ہی تو صادق ہے، تو میں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا، اس کا جواب آ گیا تو تیری جان بچ گئی، اس کا جواب نہ آیا تو تیرا جھوٹ بنے گا۔ نبی خدا نے خط لکھا، اس میں راہ حق کی دعوت دی، جتنے بھی وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اسے بھی آپ سپانسر ہی کہہ سکتے ہیں یا ایک انویٹیشن لیٹر کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تجھے راہ حق کی دعوت دیتا ہوں، اسے اپنا لے نہیں تو خون خرابہ ہوگا، جنگ ہوگی، اس کی وجہ تو خود ہوگی۔ یہ کہہ کے اللہ کے نبی نے اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی، پرچی بنا کر ہدہد کی چونچ میں دی، ہدہد کی چونچ میں دے کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا سلیمان بن داؤد کا حکم ہے، 6 مہینے دور ہے یہاں سے بلقیس کا ملک، تو ہدہد کو لمحوں میں پہنچا۔ بڑی توجہ، پلیز توجہ رکھیے گا۔ آپ یہ ذاکری مجمع ہے، آپ لوگ جانتے ہیں یہ باتیں داد والی ہیں بھی نہیں، مجھے صرف آپ کی ہاں ہوں تھوڑی تھوڑی چاہیے۔ اب لمحوں میں حکم سلیمان سے نا ہوا ہدہد کو نا ملک سلیمان سے ملک سبا میں لے گئی۔ اب یہ جس وقت اذان آ رہی ہے، کوئی نہیں، 2 منٹ دی گل ہے بس۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔
بآواز بلند صلوات۔ ہے کوئی اذان کیا شروع کریں؟ اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ جیسے بگڑے بات جناب شروع کریں آگے۔ گل کتنے ہوندی پی آئی؟ ہود بڑی مہربانی جناب، ہود رائے بچ آئی، بلکہ اب پڑھ کے آئی۔ آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں جو احباب وقفے کی وجہ سے شاید بے دھیان ہو گئے ہوں، یہ نقطہ مرکز سے لمحے کے لیے ہٹ چکے ہوں۔ ہود حکم سلیمان سے بلقیس کے محل کے سامنے آ گیا۔ بلقیس کے محل کے باہر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی، سیکیورٹی گارڈز اتنے الرٹ تھے کہ پنجابی دی مثال ہے اتھے چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، اے تو شودہ ہود آئی۔ ملکہ کی جو خوابگاہ تھی جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں بیڈ روم بولتے ہیں، وہ بالائی منزل پہ تھا، گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھا، وہ سیکنڈ پورشن پہ تھا۔ اب نیچے سے یہاں سے جا نہیں سکتا تھا، سیکیورٹی فٹ تھی، باقاعدہ گارڈز کھڑے تھے دروازے کے اوپر، نیزے تیر کمان فٹ کر کے نشانے۔ اب اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے وہ دینا بھی ضروری ہے، ملکہ اوپر سو رہی ہے، اب اسے یہاں سے راستہ نہیں ملا، یہ اڑتا اڑتا روشن دان سے داخل ہو گیا۔ یہ ملکہ کے کمرے میں روشن دان سے داخل ہوا، اس نے دیکھا ملکہ سو رہی تھی، اس نے ملکہ کے یہاں پہ خط رکھا، یہ خط رکھ کے واپس چلا گیا۔ کتاب کی زبان اور ہوتی ہے، ممبر کی لینگویج اور ہوتی ہے، کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کو یہ خطابت کہتے ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، یہ خط رکھ کے گیا جس وقت تاریخ اسلام کا رائٹر لکھتا ہے جس وقت ملکہ اٹھی اس نے قاموس بجایا، وہ لوہا جنہوں ٹل کھڑکاونا دن اس نے وہ بجایا، پورا محل الرٹ ہو گیا، تمام سپاہ کو سامنے کھڑا کر کے اس نے فقط اتنا پوچھا میری رعایا مجھے اتنا بتایا جائے جس وقت میں اپنی خوابگاہ میں محو خواب تھی تب میرے کمرے میں کون آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم کسی کو آنے نہیں دی۔ القصہ مختصر، بلقیس نے وہ خط کھولا جو جناب سلیمان کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اس خط میں اس نے جناب سلیمان کا ایڈریس پڑھا تو اسے پتہ چل گیا کہ سلیمان نامی اس شخص کی شاہی کہاں ہے۔ اس نے حضرت سلیمان کے ایڈریس پہ ایک پورا وفد روانہ کر دیا جن کی تعداد تھی 75% کا اس نے ایک وفد روانہ کیا۔ اس نے ہر بندے کو ہیرو جواہر سے بھرے ہوئے قیمتی اونٹ اور ہاتھی دے دیے، اور اس نے سب کو یہی، بڑی امن والی خاتون تھی، اس نے سب کو یہی کہا کہ تم لوگوں نے کام یہ کرنا ہے، تم نے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کرنا انہیں یہ میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش بھی کرنا ہے، اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھنا ہے اس زمین پہ رہنے والے وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقتور ہیں۔ شہزاد قافلہ روانہ ہوا، اس نے دوبارہ روکا، جو ان میں سب سے ماسٹر مائنڈ تھا، جو سب سے ان کا قافلہ سالار تھا، اسے واپس بلایا، واپس بلا کے کہتی ہے تو سب سے ذہین ہے، تجھے میں 25 اینٹیں دے رہی ہوں، 25 اینٹیں ہیں سونے کی، تو نے یہ الگ جا کے سلیمان کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اسے بتانا ہے کہ ہم جنگ والے نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، اور دیکھنا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس ذات کا پیغمبر ہوں، آیا وہ واقعی نبی ہے یا نہیں، تو نے دیکھنا ہے کہ غیب کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا، علم رکھتا ہے نہیں رکھتا، مسئلے ختم کرتا ہے نہیں کرتا، شفائیں دیتا ہے نہیں دیتا، تو نے جا کر یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے، اور میری طرف سے 25 اینٹیں، یہ آج کل کی اینٹیں نہیں، ایک ٹونگ دی ایک بلاک ہونا ہے، یہ پچھلے زمانے کی اینٹیں ہمارے بلاکوں سے بھی بڑی ہوتی تھی، اچھا خاصا مہنگا اس نے تحفہ بھیجا، 25 اینٹیں سونے کی تحفے میں دینے کے لیے۔ بابا جی وہ بندہ مجلس میں حاضر ہی نہیں، خدا گواہ ہے میری کتنی راتوں کی محنت ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس نے ایسے میری بات سرکار ضائع کر دینی ہے۔ 75 لوگ ہیرو جواہر سے بھرے ہوئے اونٹ لے کر چلے، ان میں سے جو سب سے ماسٹر مائنڈ تھا انکل جی، اس کے پاس 25 اینٹیں تھیں، وہ ملک سبا سے چلے، 6 مہینے کی خاک چھانتے چھانتے سفر کرتے کرتے پہاڑوں صحراؤں دریاؤں کو عبور کرتے 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 ملک سلیمان سے 3 دن کے فاصلے پہ آئے۔ اللہ کے نبی کا ویسے ہی دربار سجا ہوا تھا، وہ 3 دن کے فاصلے پہ تھے، 3 دن انہیں آنے میں ابھی لگنے تھے، اتنا دور تھے۔ اللہ نے وحی کی، سلیمان تو نے پیغام بھیجا تھا، اب یہاں سے ہدہد
ہود کی صداقت ثابت ہو رہی ہے. تو نے پیغام بھیجا تھا, سلیمان اس تک پہنچ گیا. سلیمان وہ وفد بھیج رہی ہے, وفد آ رہا ہے تیرا نظام چیک کرنے کے لیے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا نہیں. سلیمان وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی تجھے تحفہ دینے کے لیے. سلیمان اب تو تیاری کر. جناب سلیمان نے وہی اللہ کا حکم سنا, اپنے لشکر پہ نگاہ دوڑائی. یہاں جنات کا لشکر نظر آیا. سب سے قوی ہیکل جن جسے عفریت کہتے ہیں اسے بلایا. عفریت آیا, اللہ کے نبی نے کہا تو سب سے بہادر جن ہے, میرا ایک چھوٹا سا کام کر. اس نے کہا سرکار یہ دامن پھیلا رہا ہوں, مجھے مہمان سمجھنا, ذاکر سمجھنا, کچھ سمجھنا, یہ دیکھنا کہ بات لطف دیتی ہے کہ نہیں دیتی. نہ دے چپ رہنا, لطف دے تو مسکرا دینا, میں اسی پہ راضی ہوں. عفریت وہ آ رہے ہیں میری شاہی دیکھنے کے لیے. عفریت وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے. عفریت ایک چھوٹا سا کام کر, سرکار حکم کرے. عفریت تو نے کام یہ کرنا ہے جس راستے پر چل کر ان لوگوں نے مجھ تک آنا ہے نا, عفریت تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا لے. تو سارا راستہ, کوئی سمجھے, کوئی تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. عفریت وہ یہ ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات میں اٹھ پڑے, میرے مولا ان ہاتھوں کو سلام. عفریت سارا راستہ یہ آئے یہ میں ان ہاتھوں کو پہلے سلام کروں جو میرے ساتھ پہلے مل رہے ہیں. جوان بولتے ہی بولتے ہیں ان بزرگ شہروں کو میں سلام کروں. عفریت پوری روڈ سونے کی بنا دے, پوری روڈ. اسبار سے جی پوری روڈ سونے دی بن گئی. ہن اس گل تے او بندہ بھاویں داد نہ دے جڑا کروڑ والی روڈ تو اڑ کے آندا وے, جڑا ٹر کے آندا وے او تا گھٹو گھٹ بولے کہ پوری روڈ سونے دی بن گئی. جب روڈ سونے کی بن گئی, سرکار بن گئی, اللہ کے نبی نے کہا اس میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دو. بات یاد ہے, میں کچھ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو, بس تو واپس چل جا. اب وہ آئے, انہوں نے آ کے دیکھا کہ یار ان کے پاس تو روڈیں ہی سونے کی ہیں, ان کا تو سسٹم ہی اتنا اپ ہے. اب وہ چلتے آئے. کتنی اینٹیں تھیں ان کے پاس؟ بہت شکریہ, بڑی مہربانی, 25 اینٹیں تھی سرکار. اب وہ آگے چلتا آیا تو اس نے دیکھا بھی تھوڑی سی نا روڈ پٹی پہ آئی. بڑا ذہین آدمی تھا, اس نے گننا شروع کیا 1 2 25 اینٹوں کی جگہ خالی ہے. اب اس نے اپنے دل میں سوچا میرے پاس سب سے بڑا گفٹ 25 اینٹیں, ان کی راہ میں سے اکھڑی ہوئی 25 اینٹیں, جو میرا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ان کی ذرا سی بدحالی ہے. کہیں جا کر انہیں 25 اینٹیں گفٹ کروں تو ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری سڑک سے اکھاڑ کے لایا. یار لطف تو لیں کم از کم آپ لوگ محنت کا وزن تو کیجئے. سامعین گرامی بہت آسان ہے, میں یہ کر کے شعر و شعر پڑھ کے میں وہ, لیکن مزہ نہیں آتا. کیا فائدہ, 2023 بھی مک گیا وے کرما لو, دنیا اپ ڈیٹ ہو گئی ہے, تھوڑا سا کم نو چینج کریے. آپ مولا کا واسطہ ذرا محنت سنیے, آپ کو لطف آئے گا. اس نے کہا بھائی ہم یہ سوچیں گے بھائی ہمیں گفٹ دینے کے لیے ہماری روڈ سے اکھاڑ کے لے آیا. وہ اتنا بڑے ظرف کا آدمی تھا شاہ صاحب, جو نبی کو دینے کے لیے سب سے قیمتی سامان لایا تھا وہ نبی کو نہیں دیا, وہ اس نے وہیں فٹ کروایا. اس نے کہا نا بھائی مذاق تھوڑی ہے, ان کو خیال آئے گا اتنی پیاری روڈ ایسے بنوا دیتے. لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت, جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے, یہ شاہ کا شوق سلامت کے شہر اور بہت. اٹھا ہوندیاں راسن اتھے جوڑی نبی خدا کی سمجھ. سرکار ہم مان گئے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ پاور میں ہیں, ہر حوالے سے اوکے ہیں, یہ سب مان گئے ہیں, مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے. اس نے بھیجا ہے, اس نے 9 کام بولے ہیں, اگر آپ واقعی نبی ہیں تو وہ کر کے دکھائیں. میں 9 کام
کاموں میں سے ایک کام، یہ میرا ممبر کے خلاف میں آتا ہے، یہ 5 مجلسیں ہیں، ایک مجلس نہیں ہے جناب سلیمان بن داؤد. آپ لوگ جب مطمئن، میں تو استغفر اللہ کچھ بھی نہیں، آپ 5 مجالس جناب نوح پہ رکھیے، میں حقیر پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا خمسہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تک اس کا نچوڑ ایک بار لا کے رکھ دوں، ورنہ بات باخدا یہ اتنی لمبی ہے کہ رات زلف شب کمر تک آ جائے گی. ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی پورے پراپرلی. اب ادھر دیکھیے گا، یہ ممبر کے خلاف میں آتا ہے. ادیب بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا. اب وہ آئے، انہوں نے کہا ایک کام بتا رہا ہوں، 9 بھی پورے نہیں بتا رہا، وقت بچا رہا ہوں. اس نے کہا جی یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے. ہماری ملکہ نے کہا ہے یہ اتنا نازک موتی ہے، اسے آنکھ بھر کے دیکھیں تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے، اسے غور سے دیکھیں تو یہ موتی اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے، پلیز سمجھیے گا، سوراخ ہے جس کا آگے سے منہ بند ہے، یعنی ویچ قد بنی ہوئی ہے. کام یہ کرنا ہے کہ موتی بھی سلامت رہے اور دیوار بھی ٹوٹ جائے. جب یہ کام کر لیں تو یہ ایک دھاگا ہے، اسے اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے. دھاگا بھی بیچ میں سے گزرے اور دھاگے کی ترتیب بھی خراب نہ ہو. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ وہ موتی آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا سوراخ تھا، اگلی جانب سے منہ بند تھا، بیچ میں دیوار تھی. اللہ کے نبی نے ایک جن کو حکم دیا جلدی کر، اس موتی میں داخل ہو، دیوار توڑ، دوسری جانب سے منہ کھول. موتی میں جن داخل ہوا، اس نے دیوار توڑی، دوسری جانب سے منہ کھولا. مصائب میں نہیں پڑھوں گا، مصائب میرے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب پڑھیں گے. فضائل اتنا لمبا ہے کہ میں اسی پہ آپ کو سلام کروں گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. جب مجھے دیکھیے گا، جب جن نے کام کر دیا، مین کام تھا دھاگے والا. اللہ کے نبی نے غور کر کے دیکھا جون بھائی زمین پہ ایک چونٹی رینگ رہی تھی. اللہ کے نبی نے چونٹی کو اس کی بولی میں حکم دیا، تجھے حکم سلیمان ہے، اے مخلوق خدا اس دھاگے کو اپنے منہ میں لے کہ موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکل. آپ کو میں سلام کروں یار، یہ آپ کی مسکراہٹ مجھے خرید گئی ہے حسین بادشاہ کی قسم. میں آپ کے اس مسکراہٹ پہ لاکھوں کھڑے ہوئے مجمع نثار کر دوں. یہ جو آپ نے مجھے مسکرا کے دعا دی ہے میرے مولا جانتے ہیں. مجھے خود ذاتی طور پہ اس کا لطف الگ سے آیا. جب وہ کام ہو گیا، وہ وفد واپس چلا گیا اپنے ملک واپس. انہاں کے ملکہ سدھی گل ہے، او ساڈے تو ترگڑے، او ڈاڈے ساڈے تو اس منن ہی ساڈی بھلائی ہے. ملکہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا نہیں ہوا، جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکریاں کرتے ہیں. جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے وہ اس کا تخت اٹھائے کھڑے ہیں. جن سے ہم ڈر کے مارے مائیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، وہ وہاں اس کی سپاہ میں ایسے کھڑے. مذاق تھوڑی ہے. ملکہ نے تمام عوام کو روانہ کیا. اب میں آپ کو ملکہ بلقیس کا فیوچر بتاتا ہوں کہ ان کا فیوچر کیا تھا. 1 منٹ اب آپ میرے ساتھ چلیں گے. اب ملکہ نے سوچا اب امن رکھنا چاہیے، ہم سلیمان کے پاس جائیں گے اور سلیمان کے پاس جا کر خود دیکھیں گے سب، اور ہمیں خود نظر آیا تو ہم اس کا دین قبول کر لیں گے. ملکہ نے تمام ملک کو ساتھ لیا، تمام سامان سفر ساتھ لیا، اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کا ارادہ کیا. یہاں کہانی میں آ رہا ہے ٹویسٹ ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے قرآن نے بڑا زور دے کے بیان کیا. ملکہ کا تھا تخت تھا وزنی اتنا کہ لے کے نہیں جایا جا سکتا تھا. ملکہ بلقیس نے اس تخت کو وہیں رکھا. اس نے ایک بڑا سا محل بنوایا. مولا کا واسطہ توجہ، اس محل کے اندر ایک چھوٹا محل بنایا، اس کے اندر ایک اور چھوٹا محل بنا، محل در محل در محل. شاہ صاحب اس نے ایسے کر کے 40 محل بنائے. نہایت مشکل کام ہے جو نوکری میں کر رہا ہوں. 40ویں محل میں اس نے آخر میں تخت رکھا. آخری میں تخت رکھ کر اس نے باہر 40 تالے لگوائے. اوپر 10,000 کا لشکر جرار سیکیورٹی پہ کھڑا کیا. بھی کبھی شریف اپنے وطن لوٹ بھی آتے، کم از کم آؤں تو اپنا سامان تو ملے. یہ رکھ کے وہ چل پڑی. چلی ملک سبا سے، چلی ملک سلیمان کو. 6 مہینے کا فاصلہ، ابھی تک داد نہیں مانگی. ذکر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں وہ بندہ دیکھوں گا، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. میں آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. میں اب اپنی محنت مول، میں ثمر، میں قیمت مانگ رہا ہوں. وہ صرف آپ کی مسکراہٹ ہے. وہ وہاں سے چلی 6 مہینے کا سفر کرتی 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 بالآخر
آخر ملک سلیمان سے 1 فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے پہ، جتنا اتھوں نو تک بڑھ دے گا 5-6 کلومیٹر ہو سی، اتنا ہی ہو 3 میل کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 میل کے فاصلے پہ نبی خدا کے تخت وہاں چھوڑا، آ گئی یہاں پر، دیکھوں تو صحیح کہ وہ سچا کتنا ہے۔ 3 میں کہہ رہا ہوں میں بندہ دیکھوں گا جو میرا حق رکھ لے، خدا گواہ پھر بندہ جانے میرے مولا جانے۔ وہ حیران پریشان چلتی چلتی کسی اندھیرے میں جا رہی ہے اللہ کے نبی کی جانب، 3 میل کے فاصلے پہ آئی، نبی کا دربار سجا ہوا ہے، نبی کا تخت ہواؤں میں ہے، ہواؤں نے تخت اٹھا رکھا ہے، جنات پروٹوکول دینے کے لیے سیکیورٹی بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا دور فاصلے پہ غبار اڑ رہا تھا، دھول اڑ رہی تھی، گرد بابا جی بیڑی کدھی لگنا لیے، گرد اڑ رہی تھی۔ اللہ کا نبی سوچ رہا تھا یہ غبار لشکر لا رہی تھی، یہ غبار کیسا ہے، یہ گرد کیسی ہے؟ ابھی اللہ کا نبی سوچ رہا تھا یا اللہ نے وحی کی، سلیمان تو نے بلایا تھا، سلیمان وہ وطن چھوڑ کے، سلیمان وہ گھر چھوڑ کے، سلیمان وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے، سلیمان وہ 6 مہینے کی خاک چھان کے، سلیمان وہ صحراؤں سے پہاڑوں سے دریا اور وہ کہاں کے سفر کر کے آ گئی ہے تیرے سامنے۔ سلیمان اب تیرا وقت ہے، سلیمان تو تیاری کر، سلیمان تو جون بھائی مولا کا واسطہ مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، سلیمان تیاری کر، یہ سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی نے سوچا کچھ ایسا کیا جائے حیران بھی ہو جائے پریشان بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان کھڑے تھے، بیچ میں یہ جانور کھڑے تھے قطار، یہاں جنات تھے۔ اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا تو پرندے تھے۔ بابا جی اللہ کے نبی نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، مخلوق خدا یہ آ گئی ہے بالکل میرے سامنے 3 میل کے فاصلے پہ۔ ارے کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے، جو اس کے آنے سے، ارے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے۔ سناٹا ہو کا عالم، خاموشی۔ قرآن کہتا ہے سناٹا، ارے 6 مہینے جانا، پھر 6 مہینے آندھی وری چاہ کے لے اوڑا تخت، مذاق۔ 1 سال کا سفر ہے، کہاں 1 سال کی مسافت، کہاں 3 میل کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، اور میرے اہل سنت میرا برادران سر اٹھائیں، میں کسی ایک فرقے سے تو گفتگو کر ہی نہیں رہا، جب سے مجلس پڑھوں ایک بات کسی کمیونٹی کے لیے نہیں کی، میں بالکل اوپن خطاب کر رہا ہوں، مولا کا واسطہ میری محنت ضائع نہ کرنا، جہاں میرے شیعہ سنی احباب بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت، وہ وزنی تخت لے کر آئے جسے 50 لوگ صرف ریڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صدا لگائی۔ قرآن کہتا ہے اچانک جنات کی قطار میں سے عفریت، سب سے قوی ہیکل جن جسے عفریت کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا، وہ آیا، اس نے کہا سرکار میں نہ ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا سرکار اس کے آنے سے پہلے، فرماتے ہیں آنے کا انتظار نہ کر، مجھے وقت بتا۔ اس نے تمام پاور کی کیلکولیشن کی، اس نے پوری طاقت کا جائزہ اور اندازہ لگایا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں تخت لاؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اتنی جلدی تخت لاؤں گا، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں، جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں۔ ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں۔ کیا سن رہی ہے کچھی؟ ابھی اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ہنس کے کہا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی آئے ہائے، اور تو دیر کر رہا ہے عفریت، اور سلیمان کے پاس ٹائم نہیں، جلدی۔ تاریخ کہتی ہے شاہ جنات خاموش، جنات کی قطاروں میں سناٹا، ہر طرف جون پیر خاموشی۔ تب قرآن کہتا ہے اچانک ناگہاں انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ یہ کچھ پہ غور رہے، کچھ علم تھا۔ میرے 6 معصوم بتا گئے، اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برخیہ، وسیع سلیمان بھی تھے،
سلیمان کا وسیع بھی تھا، سلیمان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، وسیع بھی تھا، سلیمان کا چچا زاد بھائی وسیع بھی تھا، چچا زاد بھائی. یہ میرے جانے کے بعد سوچیے گا میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا؟ وسیع بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا. سرکار سلیمان فرماتے ہیں آصف میں نے شاہ جنات کو بٹھا دیا. سلیمان فرماتے ہیں میں نے اسے بٹھا دیا. سرکار یہ کتنی دیر میں لا رہا؟ ارے آصف یہ میں نے اٹھنے سے بھی پہلے لا رہا تھا، میں نے اس سے بٹھا دیا، تجھے کتنی دیر میں؟ اور میں کیڑے پاس سے بندہ سوار سے دیجئے مجموعی نہ سنے. سلمان فرماتے ہیں میں نے اس سے بٹھا دیا، تجھے کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے مسکرا، انسان کی پاور ہے، آصف نے مسکرا کے فرمایا سرکار یہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. پلک سرکار پلک جھپکنے سے بھی، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا. اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ تخت لے آیا تھا، وہ لے آیا تھا. پہل والوں وہ تخت لے آیا تھا. یہ ساری بات، یہ سارا مقدمہ، یہ 40 منٹ کھپنے کا مقصد اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے پلک جھپک کر دیکھا، تخت آ چکا تھا. اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، علی عباس عسکری سمجھانا یہ چاہتا ہے 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولے العزم نبی، ان 5 کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ارے نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرے تو کیا؟ کیمرہ مین تیاری کر، میں بندہ دسی. ارے جناب سلیمان میرے آقا کا مقابلہ کیا کرے؟ یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے، اور پھر جن کا سردار میرے آقا ہے. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا. ارے جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے، پھر کسی بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا. جی تسی میں اجازت دے ہو تو میں تو مننے گھنٹے دے بعد ایک شعر نہ سناؤں. جڑے ہونے تے نہیں ہلے شاید ہون ہل دے ہو. ہونے اس تو موت ہی ہوندی ہے سرکار. میری صحت ویکھو، بڑے نبی کا بڑا وسیع تک. میرے سرکار سے چھٹے بادشاہ سے تقریباً غالباً پوچھا گیا تھا سرکار نبی تو نبی ہوتا ہے، وسیع پھر بھی وسیع ہوتا ہے، جب نبی وسیع لے آیا تو نبی خود نہیں لا سکتا تھا. وہ جتنا بھی پاورفل ہے وہ سلیمان کا وسیع ہے. نبی کی پاور ہوتی. جب وسیع لے آیا تو نبی خود نہیں لا سکتا تھا. فرمایا لا سکتا تھا، پھر لایا کیوں نہیں؟ فرمایا خود اس لیے نہیں لائے کیونکہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی. شعر پڑھوں اس بار سے جی، شعر. اور ذکر کی قسم شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، مولا جانتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جس کا ہے وہ جس جہان میں ہے میرے مولا اس کا اچھا کرے. علی عباس عسکری کا قد یہ ہے، شعر 7واں آسمان بھی کراس کر، اتنا بڑا شعر ہے، میرے قد سے بہت بڑا شعر ہے. لفظ ہے رقم. رقم کہتے ہیں کسی چیز کا درج ہونا، کسی چیز کا سٹیمپ ہونا، کسی چیز کا نصب ہونا، پکا ہونا، لکھا ہونا، اسے کہتے ہیں رقم. اسوار سے جی یہ سارا محلہ میں سرکار آپ کے حوالے کر رہا ہوں تے ہن تواڈے نال میں آپ مکنا میں جتنے اتنے بیٹھے ہو میں وہ بندہ دیکھوں گا جو خدا گواہ مسکرا بھی نہیں سکتا. رقم کا مطلب ہوتا ہے درج ہونا. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بابا علی
سلیمان نبی ہواؤں میں حکومت کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا۔ بابا اس کے پاس کوئی عمل تھا جس کے بہاف پہ پرواز کرتا تھا؟ فرمایا حسن میں بتاتا ہوں، اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ۔ انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ۔ علی فرماتے ہیں تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ، تھا اس کی کرامات کا، تھا اس کی کرامات کا، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ۔ علی فرماتے ہیں حسن معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا؟ اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا۔ کیا بات ہے! معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا۔ علی فرما رہے اس پاک نگینے پہ میرا نام ہے۔ کیا بات ہے! کیا آپ کا چہرہ مجھے یاد رہے گا، زندگی ہمیں جہاں بھی لے کر جاتی رہی آپ کا چہرہ میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس پاک نگینے پہ میرا نام۔ اچھا سرکار اس پاک نگینے پہ میرا نام۔ اللہ کے نبی کے پاس انگوٹھی تھی، وہ جب بھی کسی کو کوئی پاور دیتا ہے تو اس کی ایک نشانی بھی دیتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصائے موسیٰ تھا۔ بہت شکریہ بولنے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس انگشتری تھی۔ جب سلطنت ملی تھی تو انہوں نے مانگا تھا میرے مالک مجھے دے، تو اللہ نے فرمایا تھا دے دی ہے، لیکن یہ ایک انگوٹھی دے رہا ہوں، اسے پہن کے رکھنا۔ سلیمان یہ ڈگمگ نہیں ہونی چاہیے، جہاں یہ ہوئی وہاں۔ اس ٹائم تو جناب سلیمان نے فرمایا، لیکن ایک دن ہواؤں میں سفر ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا، ہوں جنات پروٹوکول دین دے پہ ان کو مذاق ہے سرکار، انہیں گل تھوڑی ہے۔ اب پورا نظام سیٹ ہے، اللہ کے نبی کی پرواز ہو رہی ہے، بندے دا مرلے زمین ہوئے وہ پیر زمین تو نہیں لگ رہا، اور جہاں سرکار کا تخت اڑ رہا ہے اور جہاں نظر آ رہی ہے اپنی حکومت۔ اتفاق سے ایک دن باتوں میں فرمایا میرے مالک یہ جو انگشتری ہے، ہر چیز جو میرے تابع ہے، ہر چیز میرا حکم سنتے ساتھ الرٹ ہو جاتی ہے، اگر یہ اتنی سی انگوٹھی ہے میں اسے اتار بھی دوں تو کیا فرق پڑا؟ سرکار پوری دنیا میری پابند ہے اور میں یہ اس انگوٹھی کا پابند ہوں۔ پوری دنیا جو میری پابند ہے اور میں اس انگوٹھی کا اتار بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے دیکھ لے۔ اب اللہ کے نبی نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتاری۔ حسن اتفاق کہیں یا اس کو ڈارک پیریڈ کہیں، جو بھی ذہن میں آتا ہے، انگوٹھی ہاتھ سے سلپ ہو گئی، انگوٹھی ہاتھ سے سلپ ہو کے نیچے گری، نیچے دریا تھا، دریا میں گری، دریا میں مچھلی تھی، مچھلی نے کھا لی، مچھلی کا شکار ہو گیا، مچھلی منڈی میں آ گیا۔ تسی بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو کرمال کی کرندے پہ ہو؟ ویکھو تو صحیح میں کتنے گل ٹوئی بتا۔ سرکار وہ مچھلی گری، انگوٹھی گری دریا کے بیچ میں، مچھلی کھا لی جناب، مذاق تھوڑی ہے سرکار، ایسے ویسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھتے، اچھا یہاں تو یہ سین ہے، اوپر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے، مجھے دیکھیے پلیز پلیز پلیز، مجھے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اچھا نہیں لگتا میں آپ کو دیکھوں، آپ دائیں بائیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی نیچے تو یہ حالت ہے نا، نیچے یہ حالت ہے، اوپر دیکھتے ہی تو مچھی کھا لی مندری، ان تسی سن کے ہضم کر کے گل، تو سرکار دیکھتے ہی دیکھتے تخت عرش سے فرش پہ آ گیا۔ اب جون شجی جو حکم سن رہے تھے انہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے، ان تک آواز ہی نہیں جا رہی۔ اللہ کا نبی آواز دے رہا ہے، جنات نہیں سن رہے، انسان نہیں سن رہے، ہوائیں حکم نہیں سن رہی، پرندوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ کہوں جملہ؟
عرش سے فرش پہ آ گئے، لٹرلی عرش سے فرش پہ آ گئے. وقت بدل گیا، شاہی چلی گئی، لیکن تھا تو اللہ کا نبی. ارے نبوت تو ختم نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا تھا عرش سے فرش پہ آ گئے نا، مجھے ایک شعر یاد آ گیا. طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. کہیں آپ کو بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کہیں آپ کو مصر کی شاہی مل جاتی ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ چڑھتے رہے. اسٹوپڈ ترین آدمی ہے وہ جو اپنے کیریئر کے آغاز میں پیسے کو شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر کسی سے حسن سلوک سے ملیے، آپ کو نہیں پتا جو آج خاک نشین ہے کل وہ تخت پہ بیٹھا. ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. راحت اندوری کو خدا بخشے، اس کا کمال شعر ہے. تو اس نے کہا تھا اگر خلاف ہے ہونے دو، جہان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. اب یہ عنوان اور ہے معذرت کے ساتھ. انسان کو زندگی کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. انسان کا سب سے اچھا استاد زمانہ ہے. وہ اسے اتنا کچھ سکھا. یہ میں کہتا ہوں زندگی ایک مکتب ہے اور زمانہ ایک استاد ہے، جس کا ناطہ صرف آپ کو سمجھانے سے ہوتا ہے. بھلے آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یہ آپ کو بڑا کچھ سمجھا دیتا ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے یہاں انگوٹھی دریا میں ہے. اگا کدھر گئی آئی یاد نہیں، مچھی کھا گئی آئی، اگو منڈی اپڑ گئی آئی، مچھی کنڈی پئی تو اسے منڈی اپڑ گئی. اچھا جی، وہاں مچھلی منڈی میں، منڈی کے بیچ میں مچھلی فروخت ہو گئی. اب جس نے خریدی نا وہ مچھلی خرید کے گھر لے آیا. اس نے گھر اسبار سے جی سرکار، اس نے گھر لا کر مچھلی کو کچن میں رکھا اور اس نے اپنی گھر والی سے کہا جناب زوجہ محترمہ اسے ذرا اچھا سا مسالہ لگا کے فرائی تو کیجیے. بالکل ممبر چھوڑنے کے قریب ہوں باخدا. ادھر 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 مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے گا پلیز، مجھے دیکھیے. چھوڑ رہا ہوں ممبر، لیکن باخدا ساری محنت کا ثمر مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے. مچھلی گھر لے کر آیا جس نے انگوٹھی کھائی تھی. اپنی بیگم سے کہتے ہیں اسے کاٹ کے بنا، سارے گھر میں کھائیں گے. باہر آ کر بیٹھا، وہ کچن میں گئی، اس نے مچھلی کاٹنا شروع کی. یہ باہر آئے ہی تھا، تاریخ کہتی ہے اس کے دروازے پہ دق الباب ہوئی، نوک نوک ہوا. ابھی یہ دروازے کی طرف جا رہا تھا، دروازے کی طرف جا رہا تھا، یا پیچھے سے آواز آئی بڑے صاحب مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے. اس نے سنتے سنتے آگے دیکھ کے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی وہ اندر والی انگوٹھی لا کے دے، میں تجھے بتاتا ہوں میں کون. یہ معیار ہے، یہ معیار ہے مجلس پڑھنے کا. میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ سننے کا معذرت ہے. ارے وہ انگوٹھی لا کے دے، میں بتاتا ہوں میں کون. اچھا میں شروع میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ سنیں گے ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا ہے. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میں نے ایک بار یوں مندری آن دے میں تن میں دسے نا میں کون ہوں. اب جملہ بول رہا ہوں علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا، ان کا نام لے کے. اچھے باخدا نہایت نفیس خطیب تھے، بڑے پیارے، میرے مولا جانتے ہیں، خدا غری کے رحمت کرے. میں ان کی خطابت کی بات کر رہا ہوں، بہت اعلیٰ. میں نے زندگی میں ایک بار نسیم رضوی صاحب کو دیکھا ہے، فقط ایک بار. 2011 میں، میری یہ 10-11 سال عمر تھی، 2011 مجھے آج تک اچھے سے یاد ہے. سید کربلا گاہ میں شاہ مجلس ہوئی، نسیم رضوی صاحب پڑھ رہے تھے. میں اتنا سا تھا ان شہزادوں کی طرح میں مجلس سننے چلا گیا. اب مجھے شروع سے ایک عادت تھی، میں ذاکرین کو سامنے بیٹھ کے سنتا تھا. اب میں نسیم رضوی صاحب کو وہاں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں اور میں چلتا چلتا پیچھے آ گیا.
مجھے دیکھیے گا. اب میں یہاں پر پیچھے آ گیا, پیچھے آ کے میں بیٹھ گیا, نسیم رضوی صاحب پڑھ رہے ہیں, بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پھیپھڑا پھاڑ کے خطابت کروں. نسیم رضوی صاحب کو میں نے واحد دیکھا ہے کہ ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری اتنی نفیس, اتنی مرصع, اتنی مرقع, اتنی نرم, اتنی رواں, اتنی شائستہ, اچھی اردو مجھے بولنا آتی نہیں ہے, اتنی پیاری تھی کہ میں بیان نہیں. ایسے ویل چیئر کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور وہ ذکر کر رہے ہیں, اور خدا کی قسم ناطقہ ان کے زبان و دہن کے بوسے لے رہا ہے. 11 سال کا تھا, ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا. سجاد بخاری صاحب ناظم میں ممبر ہوتے ہیں لاہور کی مجالس میں, ان کی مجلس تھی. نوید عاشق صاحب برسر ممبر موجود تھے, خدا ان کے بھی درجات بلند کرے. مجھے 12 سال گزر گئے, 2023 آ گیا شاہ صاحب, مجھے آج تک وہ شعر یاد ہے جو میں نے نسیم عباس رضوی صاحب سے سنا تھا. آپ یقین کریں اتنی نفاست سے انہوں نے پڑھا, اور میں سمجھتا ہوں مجلس موقوف بھی کر دی جاتی نا تو بنتا تھا, کیونکہ مجمع پتہ نہیں کس سماعت کی سدرہ پہ چلا گیا. پتہ نہیں نسیم رضوی صاحب کیا پڑھے تھے, پڑھتے فرماتے ہیں ان کی خدمت میں آپ کو 4 مصرے ہم بھی سنا دیتے ہیں. مجمع نے کہا بسم اللہ. سید شعر سنیں, مولا کا واسطہ, فرماتے ہیں بن جاؤ حر, بن جاؤ حر جو سیدہ کا ماہ بخش دے. بسم اللہ, صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. میرے مولا کے نہایت محترم ترین مداح, مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں, جناب سید غیور صابر صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے. میں تقریباً تھکا پڑا. نسیم عباس رضوی صاحب کا توجہ ہے, آپ لوگ پلیز یہ 4 مصرے سن لیجئے میرے سے. میں بڑا ڈر کے دوسرا شعر پڑھوں 50 منٹ میں پہلی بار. ایسا نہ ہو کہ مجھے احساس ہو کہ یہ شعر میرے کوئی پلان کا حصہ نہیں ہے, لیکن نسیم رضوی صاحب کا ذکر آ گیا تو اس حسین ماحول میں سے ایک تحفہ ان کی روح کو چلا جائے. ذکر کی قسم خوشبوئیں جنت کی پھیل گئیں. نسیم صاحب نے 4 مصرے پڑھے, فرماتے ہیں بن جاؤ حر جو مرکز زی جاہ بخش دے, فطرس بنو جو سیدہ کا ماہ بخش دے. ارے کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں, بخشے اگر حسین تو اللہ بخش. ارے کیا کہنے, ارے کیا کہنے. ارے بہت مہربانی حضور, بہت شکریہ. اس کو کہتے ہیں نا, آخر آپ یقین کریں ادب کے موتی کہنا بڑا آسان کام ہے, ادب کو اسٹڈی کرنا یقین جانے بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ ادب پہ عبور پا لیں تو ادب بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے, لیکن ہم بیچارے اس کا استعمال نہیں جانتے. بن جاؤ حر جو مرکز زی جاہ بخش دے, اترس بنو جو سیدہ کا ماہ بخش دے. ارے کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں, بخشے اگر حسین تو اللہ. نسیم رضوی صاحب کا جملہ پڑھ لو. اچھا شاہ صاحب تشریف لے آئے, چلیں میرے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ یہ انشاءاللہ یقیناً تصدیق بھی کریں گے, تائید بھی کریں گے, دعا بھی دیں گے. فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے, وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. جناب سلیمان تو دنیا سے پردہ کر گئے, لیکن ان کی انگوٹھی وقت کے ساتھ ساتھ پیریڈز بدلتے گئے, اور چلتے چلتے میرے مرشد علی کے ہاتھ میں آ گئی. یہ دامن پھیلایا ہے سرکار. اس نے کہا تھا خود داد نہیں ہوتی, ذکر کی قسم, کوئی نہ بندہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. زہرا نگاہ نے کہا تھا ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے, یہ تمام پروٹوکول اور ریکوائرمنٹس بہت پیچھے رہتی ہیں, لیکن میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جس بندے کو 100% یقین ہے نا کہ میرے گھر کا چولہا والی نجف کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے, مجھے اس بندے کے چہرے پہ تبسم چاہیے. جسے نہیں یقین وہ پلیز چپ بیٹھے, چلا جائے, گھٹنوں میں سر چھپائے, میں نہیں چاہتا. لیکن مولا کا واسطہ میں 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں, مسکراہٹ کی صورت میں. جملہ نسیم رضوی صاحب کا ہے, ان کے بہاف پہ بول رہا ہوں. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں انگوٹھی علی کے ہاتھ. میرے بھائی کیمرہ میں نے ایک بار دوبارہ تکلیف کرنا, اب ملتان عزاداری, اب میں ہاتھ نہیں مار رہا, میں بڑے آرام سے جملہ نشاور کر رہا ہوں. اب مجھے آپ ہاتھ دکھائیں گے جو نیچے رہ گیا. فرماتے رکھ میرے سر پہ قرآن. فرماتے ہیں زمانہ یاد رکھے
ارے یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار، ارے یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی بادشاہت بند تھی، علی نے زکات میں دے دی۔ جس میں سلیمان کی بادشاہت بند تھی، علی نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بات خدا کی قسم اس گھر کے سائلوں سے چلی بہت دور تک چلی جائے گی، لیکن میرے پیچھے جو شخصیت بیٹھے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، میں بالکل آدھے منٹ میں ممبر چھوڑ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ علی نے وہی زکات میں دے دی۔ اب دوبارہ اگلی بات بھی نسیم رضوی صاحب کی کر رہا ہوں اور ان کا نام لے کے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں سرگودا کے نواح میں نا کسی گاؤں پنڈ دیہات میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں مجھ سے پہلے ایک بحث چھڑی ہوئی تھی، 4-5 لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، جی علی نے حالت رکوع میں ہاتھ بڑھایا، انگشتری اتری، علی کا ہاتھ واپس آیا۔ فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کثیر ہوتا ہے، اور فعل کثیر ہو جائے تو نماز نہیں رہتی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علی نے دوران نماز فعل کثیر کیا۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں وہ بندے بحث کر رہے تھے کہ ہن آیا علی دی نماز رہی یہ ترٹ گئی۔ بڑی خوبصورت مجلس بابا ناظم شاہ جی کے پاس آپ نے تلاوت فرمائی، نماز رہی ہے ترٹ گئی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں وہاں جا کے بیٹھا، انہوں نے کہا جی اس سے بھی پوچھو۔ میں نے کہا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں علی دی نماز رہی ہے ترٹ گئی۔ حالانکہ یہ تو وہ چیز ہے نا، یہ تو سوری ٹو سے میں بالکل ممبر چھوڑوں، میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا، میرا بنتا بھی نہیں ہے یار، یہ تو وہاں موقع ہے نا جس پہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امین راز وحی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے جناب، آیت لے کر آئے تھے نا، اطاعت کرو 3 ولیوں کی، پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دے۔ اس موقع پہ تو آیت آئی تھی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا علی دی نماز رہی ہے ترٹ گئی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں تساں کے چاہندے ہو میں کے آکھاں؟ وہ آدھے جی اسی تا آدھے ہیں علی دی نماز ترٹ گئی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں تھوڑا دل نہ تروڑدا، میں بھی آدھا ترٹ گئی، تسی بھی آدھے ہو ترٹ گئی، میں بھی آدھا ترٹ گئی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ یا علی مدد، کوئی بات بھی میری گفتگو میں ناگوار گزری ہو، مولا کا واسطہ معاف کر دینا، بات میرے قد سے بڑی ہے، میں کہتا ہوں پھیلا کے بیٹھو اپنے دامن، اور آسمان اپنی جھولی میں اتر۔ آخری بات ہے میرا سوز اللہ کرے آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں کہتا میں بھی غیور شاہ جی مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کی قسم ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا، میں آپ کے آنے سے پہلے حوالہ دے چکا ہوں سرکار، 29 صفر 29 صفر کو با خدا عباس ٹاؤن کراچی میں پتہ نہیں کتنا اجتماع تھا، اپنے پاؤں پر اٹھ کر بول رہا تھا یہ پہلی بار پورے گھنٹے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، میری محنت ضائع نہ کرنا، جب آپ کا بولنے پہ دل آئے گا باہر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا، یا علی مدد۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں ایک بات میں تمہاری مان گیا ہوں، تم حلالی ہو تو مجھے میرے ایک ساتھ اس ماحول میں سرکار یہ بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا یہ ماحول بات کو ضائع کرے، میرے سفر کیا میرا اپنا خون ہو جائے گا۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو، کہتے تم بھی ہو ٹوٹ گئی، کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی، لیکن مجھے جواب دو اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ سمجھ گئے؟ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو قدم قدم چلے۔ حیاتی ہوئی